معزز ناظرین کرام، آج جنوری 2022 کی 22 تاریخ ہے۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل نعرہ حق اسلام آباد میں خوش آمدید۔ میں قیصر بٹ آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ کہ میں وفاقی دارالحکومت میں سینئر ترین صحافیوں میں ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم بلوچستان اسمبلی کی مسجد سے ایک تبلیغی جماعت کو جبری طور پر نکالے جانے والے اس واقعے کا ذکر کریں گے جو تقریباً 4 روز قبل کوئٹہ میں پیش آیا۔ وہ جماعت رائیونڈ سے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں تشکیل پر آئی ہوئی تھی۔ اس جماعت کی تشکیل 3 روز کے لیے بلوچستان اسمبلی کی مسجد میں ہوئی تھی، تاہم تھوڑی دیر قیام کے بعد پولیس کے حکام نے تبلیغی جماعت کو مسجد سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ تاہم پولیس نے جماعت کو یہ نہیں بتایا کہ اسے کیوں نکالا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اب تک حکومت بلوچستان کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے خلاف اس افسوسناک کارروائی کی وجہ کیا تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کی حکومت میں فرقہ واریت پھیلانے والے عناصر نے تبلیغی جماعت کے خلاف یہ کارروائی کی ہے۔ ساری دنیا اس حقیقت سے واقف ہے کہ تبلیغی جماعت قطعی طور پر ایک پرامن جماعت ہے جس کا کسی بھی قومی یا بین الاقوامی سیاست یا تفرقے سے یا کسی فرقے سے قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ وزیر اعلیٰ بزنجو خود بھی تبلیغی جماعت کے قائل ہیں، اور یہ کہ ان کے والد مرحوم بھی تبلیغی جماعت میں سرگرم رہے ہیں۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے خلاف اس افسوسناک کارروائی پر وزیر اعلیٰ نے کسی رد عمل کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ آیا جماعت کو اسمبلی کی مسجد سے جبری طور پر نکالنے کا واقعہ محض ایک اتفاقی حادثہ تھا، یا یہ کہ یہ اقدام حکومت بلوچستان کی مستقل پالیسی بن رہا ہے؟ اصولی طور پر مسجد مذکور اسپیکر اسمبلی جان جمالی کی انتظامیہ میں قائم ہے، چنانچہ مسجد سے جماعت کو نکالنے کا فیصلہ اسپیکر کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ بظاہر اسپیکر جان جمالی دینی اعتبار سے ایک بیش ضرر شخص ہیں، تاہم یہ بات قابل توجہ ہے کہ بلوچستان کے دیگر سیاستدانوں کی طرح جان جمالی پر بھی ایرانی حکومت کی پرچھائیاں صاف نظر آتی ہیں، اور یہ کہ اگر آپ استا محمد کے قریب ان کے گھر جائیں تو آپ کو وہاں پر ایرانی اثرات بہت نمایاں نظر آئیں گے۔ ایرانی سفارتکار ان سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، اور شاید انہیں ایک بار تہران کا دورہ بھی کروایا گیا تھا۔ جان جمالی سے قبل سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ جمالی پر بھی ایرانی سفارتکاروں کی گہری نظر تھی۔ ویسے بھی ایران بلوچستان کے معاملات میں کافی دخیل ہے، اور یہ کہ ایرانی سفارتکار بلوچستان کے سیاستدانوں پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ چنانچہ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کے علاوہ اسپیکر جان جمالی کو بھی اسمبلی کی مسجد سے تبلیغی جماعت کی جبراً اخراج پر اپنا اور اپنی حکومت کا موقف بیان کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین کرام، یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے وائس چانسلر ڈاکٹر فاروق بازئی نے یونیورسٹی کی مسجد میں تبلیغی جماعتوں کے داخلے پر مسلسل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ دیگر یونیورسٹیوں کی طرح کم قسمتی سے اس یونیورسٹی میں بھی منشیات فروشوں کا وجود نظر آتا ہے، جن پر ڈاکٹر فاروق بازئی کی انتظامیہ بے بس نظر آتی ہے۔ تاہم تبلیغی جماعت جو کہ نوجوانوں میں تربیت اور اصلاح کا کام کرتی ہے کا داخلہ سرے سے بند ہے۔ وزیر اعلیٰ کو اس صورتحال کا بھی جائزہ لینا چاہیے، لیکن اصل بات تو وہی ہے
کہ بلوچستان اسمبلی کی مسجد سے تبلیغی جماعت کو پولیس کے ذریعے کیوں نکالا گیا۔ اس سلسلے میں ہم نے بلوچستان اسمبلی کے سیکرٹری اطہر شاہ سے بات کی ہے۔ اطہر شاہ نے کہا کہ وہ کراچی میں ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ صوبائی اسمبلی کے گیٹ پر ایک خاص فرقے کے لوگوں کا وجود باقی لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ فرقہ ہے جو آئے دن بین الاقوامی اور قومی سطح پر اپنی مظلومیت کا رونا روتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی فرقے کے لوگوں نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے تبلیغی جماعت کو مسجد سے باہر نکال دیا اور اس سیکرٹری کو اس کا علم بھی نہ ہو سکا۔ تاہم وزیر اعلیٰ کو اس صورتحال کا ضرور نوٹس لینا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو صوبے میں فرقہ واریت کو فروغ دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی مظلومیت کا ڈھونگ رچا کر تبلیغی جماعت کے راستے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔